کہ مسئلہ فلسطین ایک زندہ مسئلہ ہے اور ہندوستان جو ہے وہ فلسطین کو بحیثیت ایک ریاست کے، جب ریاست کا درجہ اسے دنیا نے نہیں دیا تھا، اس وقت ہندوستان نے ریاست کا درجہ دے کے اس کا سفارت خانہ یہاں کھولا تھا۔ مجھے افسوس ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کئی مسلم ممالک جو ہے اسرائیل سے تعلقات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں اسرائیل سے تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے۔ فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے اور ظلم کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ کہ جو 52-53 مسلم ممالک ہیں، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ فلسطین کا ادھیکار فلسطینیوں کا اتنا ہی ہے فلسطین پر جتنا برٹش پر برطانیہ والوں کا ہے۔ جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ بیت المقدس اسرائیل کے پنجے سے آزاد نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک کہ یہ زندہ رہے گا۔ انٹرنیشنل قدس ڈے کانفرنس کے عنوان سے دلی کے ایوان غالب میں آج ایک کانفرنس کی گئی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں یہاں سے آواز اٹھائی گئی ہے۔ آپ کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ اس وقت فلسطین پر جو اسرائیل کی طرف سے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے لیے مسلمان لگاتار رمضان کے آخری جمعے کو آواز اٹھاتے ہیں، اور اس پر کہا جاتا ہے کہ امام خمینی جو کہ اسلامک ریپبلک آف ایران کے انقلاب کے بانی تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ رمضان کے آخری جمعے کو تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو اسی بات پر عمل کرتے ہوئے، اسی پیغام پر عمل کرتے ہوئے آج دلی کے ایوان غالب میں جنتر منتر پر جو پردرشن ہوتا تھا، اسی کو لے کر کانفرنس کی گئی ہے، اور یہاں سے اسی طرح کا جوش جو کہ جنتر منتر پر نظر آتا تھا، وہی جوش دیکھنے کو ملا ہے۔ فلسطینیوں کے حق میں یہاں سے آواز اٹھی ہے۔ بیت المقدس پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے، فلسطین پر جو قبضہ ہے، اس کی آزادی کے لیے آواز اٹھ رہی ہے۔ یہاں لگاتار جو مقررین تھے، ان کی تقریروں میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یوکرین کے لیے آواز اٹھانے والی پوری دنیا فلسطین پر ہو رہے ظلم کو لے کر کیوں خاموش ہے؟ کہ مسئلہ فلسطین ایک زندہ مسئلہ ہے۔ جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ بیت المقدس اسرائیل کے پنجے سے آزاد نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک کہ یہ زندہ رہے گا۔ یوم قدس جو ہے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ ہماری مسجد اقصیٰ پر ناجائز قبضہ ہے، فلسطین کی سرزمین پہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے کرنا چاہیے۔ یوم قدس ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جو 52-53 مسلم ممالک ہیں، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں، اور اسرائیل کے جب بھی چیرہ دستیاں ہوتی ہیں، جب بھی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اس طرح مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کئی مسلم ممالک جو ہے اسرائیل سے تعلقات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں اسرائیل سے تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے۔ یوم قدس جو ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہ جب تک آزاد نہیں ہو سکتا، جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کہ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہے اس یوم قدس کی افادیت اور اس کی اہمیت۔ بھارت سرکار کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ بھارت سرکار نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، اور بھارت سرکار کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو فادر آف نیشن ہے مہاتما گاندھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے، اس طرح فلسطین فلسطینیوں کے لیے۔ تو فلسطینیوں یعنی اسرائیل کا وجود ناجائز وجود ہے، اور اسرائیل کو وہاں سے ختم ہونا چاہیے، اور فلسطین کو وہاں اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہندوستان کی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان نے صرف اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہی نہیں قائم کیے، بلکہ اس نے اسٹریٹجک تعلقات قائم کر لیے، جو مناسب نہیں ہے۔ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ انسانیت کے لیے چیلنج ہے وہ۔ جہاں تک سوال ہے، روزانہ فلسطین میں جس طرح سے فلسطینیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کسی کو نہیں بخشا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے نئی نئی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، یہ غاصبانہ قبضہ ہے۔ اس کے خلاف دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں تعجب ہے کہ اقوام متحدہ ہو یا یورپین کونسل ہو، وہ اس کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام اس پہ نہیں کرتے ہیں۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔
دوسری بات جو آپ نے کہی ہندوستان کے حوالے سے، ہندوستان جو ہے وہ شروع سے فلسطینیوں کا حامی رہا ہے۔ مہاتما گاندھی نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ فلسطینیوں فلسطین پر ایسا ہی حق ہے جیسے کہ برطانیہ کے اوپر برطانیہ کے رہنے والوں کا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی، اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ہندوستان کی حکومت جو ہے اس نے برابر، چاہے نہرو کا زمانہ ہو، چاہے اندرا گاندھی کا زمانہ ہو، چاہے راجیو گاندھی کا زمانہ ہو، برابر اسرائیل کے مقابلے فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ اور ہندوستان جو ہے وہ فلسطین کو بحیثیت ایک ریاست کے، جب ریاست کا درجہ اسے دنیا نے نہیں دیا تھا، اس وقت ہندوستان نے ریاست کا درجہ دے کے اس کا سفارت خانہ یہاں کھولا تھا۔ 1991 میں بدنصیبی سے نرسمہا راؤ نے کہ میں اس پالیسی سے انحراف کیا، اور ایک طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کو، لیکن ہم ایک بات یہاں اور وعدے کا دنیا پہ کر دینا چاہتے ہیں، ہم بنیادی طور پہ یہودیت کے خلاف نہیں، یہ ہم بتا دیں، یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ جو خلاف ہیں وہ صہیونیت کے ہیں، غاصبانہ قبضوں کے ہیں، جور و ظلم کے ہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت ایران کو، اور یاد کرتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ امام خمینی کو، جنہوں نے رمضان کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کو یوم القدس کی حیثیت عطا کی اور اسے گھر گھر پہنچا دیا۔ یوم القدس جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ ایک بات اور یہاں پہ پیش نظر رکھنی چاہیے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ارض موعود ہے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے، تو ہمارے لیے بھی تو وہ ایک طرح سے ارض مقصود ہے۔ کیوں کہ ہمارا قبلہ اول بھی وہ رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ معراج کے سفر پہ بھی وہیں سے گئے ہیں، اور مسجد اقصی وہاں پر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ جلد انصاف کرے گی۔ اور ایک بات جو نہیں دنیا کو بھولنی چاہیے، دنیا میں صحیح معنوں میں امن و آشتی کا ماحول اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وسط ایشیا میں نہیں ہوگا، وسط ایشیا کہہ رہا ہوں، مغربی ایشیا میں نہیں ہوگا، اور مغربی ایشیا میں امن و امان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق اور دیکھیے، عالمی یوم القدس 1979 میں ایران کے انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، تاکہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز ہر جمعۃ الوداع کو پوری دنیا کے مسلمان اور سبھی انصاف پسند مل کر اٹھائیں۔ آج ہندوستان کے اندر بھی ہمیشہ عالمی یوم القدس کے موقع پر یہ پروگرام جنتر منتر پر اور بلکہ پورے ملک میں منعقد کیا جاتا ہے، لیکن جمعۃ الوداع سے ایک روز پہلے ہی آج ہم نے یہ عالمی قدس کانفرنس کا انعقاد یہاں پر کیا ہے۔ مقصد مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا اور اسرائیل کے ظلم کو جو پوری دنیا کے اندر بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اس ضرورت پر زور دیتے ہوئے آج کے مقررین نے اور پروگرام کے آرگنائزر نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ غزے کے محاصرے کے خاتمے سے لے کر مسجد اقصی کی آزادی اور مظلوم فلسطینیوں پر جس طریقے سے ظلم و جور کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم محکم آواز اٹھائیں۔ ہم ہمیشہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے ہیں، اور حکومت ہندوستان سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہم ہمیشہ ناوابستہ تحریک کے سربراہ رہے، ہمارا وہ اسٹیٹس برقرار رہے، اور ہم مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اسی طرح کرتے رہیں۔ جیسا کہ بابا قوم مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ فلسطین کا ادھیکار فلسطینیوں کا اتنا ہی ہے فلسطین پر جتنا برٹش پر برطانیہ والوں کا ہے، جتنا جاپان پر جاپانیوں کا ہے، اسی طرح فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ اسی حق کی آواز کو اٹھانے کے لیے ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ ظلم کا جاری رہے گا، ہمارا حمایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی ٹکراؤ سب ہو رہا ہے وہاں فلسطین میں، بیت المقدس میں، مسجد کے اندر یہ دکھائی دے رہا ہے، اس کو لے کے کیا کہیں گے؟ یہ ہر سال کا اسرائیلی حکومت کا سلسلہ رہا ہے کہ جیسے جیسے رمضان آتا ہے وہ اسی طریقے سے ظلم اور جور کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس سال بھی اسی طریقے سے پچھلے جمعے کو آپ نے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے نمازیوں پر ظلم کیا گیا، فائرنگ ہوئی، ان کی گرفتاریاں ہوئیں۔
تو اسی کی مذمت کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، گزشتہ تقریباً 70-75 سال سے فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے اور ظلم کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ ہر روز فلسطینیوں کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، ان کے شہر اجاڑے جاتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور ظلم و بربریت کی ایک لمبی داستان ہے جو جاری ہے، اور دنیا اس ظلم کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا ایمانی اور دینی فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے آج سے بہت طویل عرصے 43 سال پہلے جمعۃ الوداع کو یوم قدس ڈے کے عنوان سے منانے کی جو گزارش کی تھی امت اسلام سے، اس پر ساری امت اسلام نے لبیک کہا، اور یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر پوری دنیا میں فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی جاتی ہے، مسئلہ فلسطین پر بات ہوتی ہے اور دنیا کو متوجہ کیا جاتا ہے اس ظلم کی طرف جو فلسطین میں جاری ہے۔ یقینی طور پر جو ظلم و ستم جاری ہے، بیت المقدس کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے ہیں، ان کے آنے جانے کے راستوں پر سخت ترین پہرے اور پابندیاں ہیں، گویا غزہ ایک بڑی انسانی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، اور ابھی مقررین نے جیسا کہا وہ یقیناً قابل غور ہے۔ ابھی چند ہفتے کی جنگ جب یوکرین میں ہوئی ہے تو پورا یورپ یوکرین کی حمایت میں جمع ہو گیا، اور وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے پر اصرار کر رہے ہیں، اپنا پولیٹیکل پریشر ڈال رہے ہیں کہ لوگ ان کا ساتھ دیں۔ مگر کبھی یہ بھی سوچا انہوں نے کہ اتنے طویل عرصے سے فلسطین کے مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑا جاتا ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑا جاتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، ان کے جوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے بچوں پہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف دنیا یونائٹ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ممالک آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ آپ فلسطین کے حق میں کیوں نہیں بولتے؟ لہٰذا انسانی حقوق کے دوہرے معیار اور پیمانے جو ہیں اس کے خلاف ہمارا احتجاج جاری ہے۔ یوم قدس، عالمی یوم قدس اسی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ ہم کوئی فرق نہیں کرتے مظلوموں کے درمیان، مظلوم چاہے یوکرین میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، چاہے میڈل ایسٹ میں ہو، چاہے مشرق وسطیٰ میں ہو، فلسطین میں ہو، یمن میں ہو، بحرین میں ہو، ہم مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف اس لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بننا چاہیے، یہاں پہ ظلم و زیادتی اور اشانتی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی انسانوں کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور اسی کے لیے یہ کانفرنس آج منعقد کی گئی۔ دنیا متوجہ ہو کہ اس ظلم کا جلد سے جلد خاتمہ ہو، اور انسان اس دنیا میں، اس زمین پر امن و امان کے ساتھ رہیں، اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یوکرین کے لیے لگاتار آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب یوکرین کے لیے آواز اٹھ سکتی ہے تو مسلمان اور پوری دنیا فلسطین کے لیے کیوں خاموش نظر آ رہی ہے؟ امام خمینی کے اسی پیغام کو لے کر دلی کے ایوان غالب میں آج کانفرنس رکھی گئی، اور یہاں سے اسی جوش و ولولے کا ایک سندیش دیا گیا کہ جو دلی کے جنتر منتر پر الوداع جمعے کو دیا جاتا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یوکرین میں جس طرح سے ظلم و زیادتی ہے اس پر تو آواز اٹھائی جا رہی ہے، کیا پوری دنیا اور خاص طور سے یونائٹڈ نیشن سبھی مل کر فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، یا پھر فلسطین کا مسئلہ اسی طرح سے اسرائیل کے ہاتھوں ظلم و زیادتی میں تبدیل ہوتا رہے گا اور اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کرتا رہے گا؟ دلی سے نیوز میکس کے لیے کیمرہ پرسن ناظم کے ساتھ ساحل نقوی۔